ہو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق پہنچا رہے ہیں، آج صبح کی درس حدیث میں بھی ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جانور نے، ایک جنگلی درندے نے ایک شخص سے یہ کہا، ایک چرواہے سے یہ کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک وادی ہے جس کا نام ہے یثرب، وہاں اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ وہ چرواہا، وہ عرب کے صحرا کا رہنے والا، مدینہ کی بستی میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں حاضر ہو کر آقا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ماجرا سناتا ہے۔ تو آپ نماز کے وقت میں جمع ہونے والے صحابہ کرام کو اکٹھا ہو کر جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس اعرابی سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ان کو سناؤ، اور وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے مویشی چرا رہا تھا کہ مجھے ایک صحرا سے جنگلی جانور جو ہے وہ ملا، اور اس نے مجھ سے انسانوں کی آواز میں کلام کیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ یثرب نامی وادی میں اللہ کا ایک رسول اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے، اور ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کا پیغام اپنے ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتے ہیں، اور رب اس بات کا گواہ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، سب یہ جانتے ہیں۔ وہ مکے میں رہنے والے ابو جہل و ابو لہب بھی یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رسول برحق ہے، آپ نبی برحق ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے اس ایمان کو، اپنے آپ کو ایمان میں شامل نہ کر سکے، دائرہ اسلام میں شامل نہ کر سکے، اپنے نفس اور اپنے ہوس اور اپنے لالچ اور دنیا کی طلب کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو امام الانبیاء کی غلامی میں شریک نہ کر سکے۔ بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ابو جہل آپ کو ایک بند کمرے میں، مکان میں لے گیا، اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو محمد بن عبداللہ مانتا ہوں، میں آپ کو محمد بن عبداللہ مانتا ہوں کہ ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کا تو بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ماننا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ ماننا شرط ہے۔ پر اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو۔ ساتھ ہی اگلی آیت دیکھیے، رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما لیجئے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ کبھی بھی خبیث کہتے ہیں ناپاکی کو، نجس کو، غلاظت کو، رب فرماتا ہے کہ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاکیزگی اور ناپاکی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزگی لباس کی پاکیزگی بھی ہے، یہ نجاست، یہ غلاظت لباس کی غلاظت بھی ہے، یہ نجاست یا غلاظت جو ہے یہ انسان کے کردار کی بھی ہے، کہ کبھی بھی پاکیزہ کردار اور ناپاک کردار یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ پاکیزگی اور ناپاکی یہ چاہے کردار میں ہے، چاہے گفتار میں ہے، چاہے لباس میں ہے، چاہے انسان کے ذہن کے خیال میں ہے، کبھی بھی ناپاکی اور پاکیزگی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے نیا اسلام قبول کیا تھا، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں، اس سے پہلے میں حالت کفر میں شراب کا کاروبار کرتا تھا، تو میرے گھر میں شراب کی
آمدن اور شراب کے کاروبار سے بہت ساری دولت جمع ہے، تو کیا میں وہ دولت جمع رکھ کے آئندہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی وہ تمہیں دنیا و آخرت میں وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی، فرمایا وہ ساری دولت تم جمع رکھو، وہ دنیا و آخرت میں مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے فائدے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج ہم حلال اور حرام رزق کی تمیز ختم کر چکے ہیں کہ پاکیزہ اور ناپاک کا ہمیں برابر ہونا نظر نہیں آتا، ہمیں کوانٹٹی مقدار تو نظر آتی ہے لیکن ہمیں ان میں کوالٹی نظر نہیں آتی۔ دین اسلام دراصل کوالٹی کا دین ہے، معیار اور مقدار کا جو مقابلہ ہے اس میں دین اسلام نے ہمیشہ معیار کی بات کی ہے، چاہے وہ بدر کے میدان میں 1000 کے مقابلے میں 313 ہو۔ اب بظاہر معیار اور تعداد اور سٹرینتھ جو ہے وہ کم ہے، لیکن حق جو ہے وہ معیار کی طرف ہے، حق جو ہے وہ کوانٹٹی کے ساتھ نہیں ہے، زیادہ تعداد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حق اس طرف ہے جس طرف تعداد کم ہے، لیکن وہ اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، ہر معاملے میں حق کے ساتھ ہے، لہذا حق ان کے ساتھ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ کبھی بھی خبیث اور طیب یعنی ناپاکی اور پاکیزگی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی چاہے وہ روپے پیسے کا معاملہ ہے، رزق غلہ اناج کا معاملہ ہے، جائیداد پراپرٹی کا معاملہ ہے، چاہے گفتار اور کردار کا معاملہ ہے، چاہے انسانوں کی تعداد کا معاملہ ہے، کبھی بھی ناپاک اور پاک کو برابر مت جانو۔ لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ کی نظر میں ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی اس حرص و ہوس میں، دنیا کی طلب میں ہم جب ذرائع آمدن پہ نظر کرتے ہیں اور ان کا حصول پہ ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں تو ہمارے مطمع نظر سے، ہمارے ٹارگٹ سے یہ ختم ہو جاتا ہے کہ حلال رزق، پاکیزہ رزق، طیب رزق، ہمارا ٹارگٹ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ رب فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلام ہمیشہ معیار کا دائی رہا ہے، چاہے وہ بدر کا میدان ہو اور چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، کہ وہاں 313,000 کے مقابلے پر اور یہاں 72 جو ہے یہ ہزاروں کے مقابلے پر، اور قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ کتنا ہی عجیب ہے کہ تم خبیث کی کثرت کو پسند کرنے لگو۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا کے واقعہ اور ثانیہ کے بعد جب شہیدان کربلا کا قافلہ دمشق جا رہا تھا تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہاں پہ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کیونکہ حکومت وقت نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ کوئی باغی ہے جن کو حکومت کے خلاف بغاوت کی سزا دی گئی ہے اور ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا ہے، باغیوں کی یہ سزا ہوتی ہے، یعنی یہ ایک پراپگنڈا قائم کیا گیا۔ اب جیسے ہی وہ کسی بستی سے گزرے تو کوئی لوگ مسلمان جو ناواقف تھے وہ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنے لگے کہ کون سے باغی ہیں کہ ان کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو آپس میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نیزوں پہ جو سر چڑھے ہوئے ہیں یہ چہرے تو بڑے خوشنما لگتے ہیں، چہرے تو بڑے مبارک نظر آتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس کے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو اتنے میں ایک سر سے سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کی آواز آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے بندوں کا قصہ ہمیشہ عجیب ہی ہوتا ہے،
اور قرآن مجید کی یہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں رب نے فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ انسان کی جو عقل ہے نا، یہ ہمیشہ مقدار پہ نظر رکھتی ہے، تعداد کدھر زیادہ ہے، زیادہ بندے کدھر ہے۔ ہم بھی آج کیا کرتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں ہجوم کدھر ہے اور اسی طرف چل پڑتے ہیں، زیادہ رش کدھر لگا ہے، کوئی معاملہ ہو، لین دین ہے، کاروبار ہے، بازار ہے، ایون کہ یہاں تک کہ ہم صحت کے معاملے میں بھی ایسے ہم ایک خاص روش کے قائل ہیں کہ جس طبیب حکیم کے پاس زیادہ رش لگا ہے، ہمارا لامحالہ سوچ کے قائم ہوتی ہے کہ یہ حکیم یقیناً بہت اچھا ہے، اور ہم رش والی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور رب کا قرآن بتاتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، رب کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ اور فرمایا ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم زیادہ ہونے کی بنا پر ناپاکی کو پسند کرنے لگ گئے ہو۔ تم نے ناپاکی کو، غلاظت کو، چاہے وہ غلاظت کردار کی ہے، چاہے وہ ناپاکی گفتار کی ہے، چاہے وہ ناپاکی رزق کی ہے، چاہے وہ نظام حکومت کی ناپاکی ہے، تم نے کثرت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اچھے ہیں۔ لہذا کثرت کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہ رب کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ رب کے ہاں معیار اور ہے، اس کا معیار کچھ اور ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ رب نے اہل بیت سے ہر ناپاکی کو، ہر رجس کو، ہر غلاظت کو دور کر دیا ہے۔ اور یہاں سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر خباثت کو، نجاست کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی کوئی لوگ اللہ ماشاء اللہ، کوئی لوگوں نے تعداد دیکھی تو انہوں نے یزید کی فیور شروع کر دی کہ اس طرف تعداد زیادہ ہے تو لہذا یہ درست ہے۔ ارے یہ تعداد کا معیار تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو بدر کا میدان ہو یا احد کا، خندق کا ہو یا حنین کا یا کربلا کا میدان ہو، حق معیار کے ساتھ ہوتا ہے، مقدار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے زندگی میں چاہے معاملہ روپے پیسے کا ہے، چاہے کردار و گفتار کا ہے، یا آپ نے کسی ایک سنگل پرسن کا، ایک فرد واحد کا معیار پرکھنا ہے تو اس کے لیے کوانٹٹی اصول نہیں ہے بلکہ معیار اصول ہے۔ کسوٹی جو ہے وہ مقدار نہیں بلکہ وہ معیار ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ تم نے کثرت کی وجہ سے کہ کوئی چیز زیادہ ہے لہذا تم نے خباثت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا نا کہ ہمارا شراب کا کاروبار تھا اور اس سے ہمیں بڑی آمدن تھی، اب ہم وہ پیسے کہاں کریں، وہ دولت جو ہم نے جمع کر رکھی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو خباثت سے، غلاظت سے، نجاست سے جو کثرت جمع ہے وہ تمہیں طہارت نہیں دے سکتی ہے، وہ تمہیں پاکیزگی نہیں دے سکتی ہے، لہذا طہارت کو تلاش کرو، پاکیزگی کو تلاش کرو۔ اور قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طہارت تلاش کرنے والوں اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے رزق میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی کے ہر معاملات میں طہارت کو تلاش کرنے والوں، طہارت اہل بیت سے ملنے والی ہے۔ اور رب نے اہل بیت کو طہارت کا کون سا درجہ دیا ہے؟ فَمَا وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ صرف پاک ہی نہیں ہے، تطہیرا، بلکہ پاک کرنے والے بھی ہیں۔ دین اسلام میں ہمارے فقہ کے مسائل میں پانی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، شاید بزرگ دوست کچھ جانتے ہو کہ ایک پانی ہوتا ہے مستعمل، ایک پانی ہوتا ہے جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک پانی جس سے آپ نے وضو کر لیا ہے اب وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
رب فرماتا ہے اہل ایمان سارے پاک ہیں. لوگ کہتے ہیں سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں، لیکن ان کے اندر فرق ہے. جس طرح قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول رسالت میں ایک جیسے ہیں مگر ایک پر ایک کو فضیلت دی گئی ہے. سارے صحابہ برابر ہیں مگر صدیق اکبر کا مقام ثانی اثنین اذ ہما ہے. فرمایا سارے برابر ہیں مگر اہل بیت کا مقام اور ہے کہ باقی سارے پاک ہیں. اور اہل بیت یاد رکھیے اہل بیت کا مقام 2 گنا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والے ہیں. پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والے ہیں. لہذا اہل بیت سے کوئی مماثلت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور جس طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اے اللہ کے رسول ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کا رسول کوئی اجرت نہیں لیتا، کسی عمل کی کوئی اجرت نہیں لیتا، بلکہ الا المودۃ فی القربى، ایک شرط اہل ایمان کے لیے رکھی گئی ہے. اجر رسالت کی ایک شرط رکھی گئی ہے اہل ایمان سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مودت اہل بیت. مفسرین کرام فرماتے ہیں محبت 2 طرفہ ہوتی ہے کہ لازم ہوتا ہے کہ ہر محب بھی محبوب ہو، اور جس سے محبت کی جائے وہ بھی اس کے ریئیکشن میں محبت کرے. مگر مودت کے لیے 2 طرفہ کافی نہیں ہے بلکہ مودت یک طرفہ ہوتی ہے. اور اس پر پھر صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے مثال ہیں. چاہے وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی زندگی ہو، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی ہو، چاہے وہ سیدنا عثمان ذی النورین کی ہو، چاہے سیدنا ابو ذر غفاری کی ہو، سیدنا سلمان فارسی کی ہو. یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے ہمیں مودت قربا اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی ہمیں عملی مثالیں دی ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو رب نے ایک خاص عنایت کر رکھی ہے. اور وہ عنایت کیا ہے؟ میں بس ایک بات کہہ کے اجازت لوں گا کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دفعہ آپ کے بیٹے آئے اور کہنے لگے باہر میں گلی سے گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ جا ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. تو ابا جان آپ کس کے غلام ہیں؟ آپ تو قریشی سردار ہیں، یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب کہتے ہیں آؤ بیٹا جا کے دیکھتے ہیں کہ کس نے یہ کہا ہے. اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب اپنے لخت جگر کے ساتھ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نواسہ رسول امام حسن و حسین موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ شہزادو یہ جو جملہ زبان سے کہہ رہے ہو یہ اگر مجھے لکھ کے دے دو کہ کل یہ قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ میرا کوئی عمل تو شاید میرے کام نہ آئے، مگر یہ جو مودت اہل بیت ہے، یہ جو حسنین کریمین سے محبت ہے، اور آپ کی لکھی ہوئی یہ جو سند ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں، تو یہ جو لکھی ہوئی سند ہے یہ قبر و حشر میں میرے کام آنے والی ہے. تو حاضرین مکرم، اہل بیت کی مودت اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے. اہل بیت سے مماثلت اور اہل بیت سے مقابلہ بازی یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اہل بیت کی مودت نصیب فرمائے.